اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے نئی سورہ سٹارٹ کر رہے ہیں، سورہ نساء، اور اس کی آیات کریں گے 1 اور 2، 2 آیات ہی کریں گے انشاءاللہ آج ہم۔ تو چلیں اس کا پہلے ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا، یا ایہا حرف ندا ہے، ہم لوگ پہلے اس کو بہت دفعہ کر چکے ہیں۔ اس کے معنی کیا لکھیں گے؟ اے الناسو لوگوں، اتقو ڈرو، کس سے؟ ربکم اپنے رب سے، الذی جس نے، خلقکم خلقا پیدا کیا، کم تمہیں، من سے، نفسن ایک جان، واحدتن ایک، وا اور، خلقا پیدا کیا، منہا اس سے، زوجہا زوج، زوج کہتے ہیں جیسے ہسبینڈ اینڈ وائف، ان کو زوج کہتے ہیں، تو جوڑا، ہا اس کا، وبثا اور پھیلایا، بسا پھیلانے کو کہتے ہیں، بکھیر دینا، سکیٹرڈ کر دینا، منہما ان دونوں سے، کن دونوں سے؟ جو پیچھے زوجہا ہم نے دیکھا ہے نا، اس سے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ ان دونوں سے پھیلائے، رجالن مرد، کثیرن کثرت سے، وا اور، نساءن عورتیں، واتقو اور ڈرو، اللہ اللہ سے، الذی وہ جو، تساءلون مانگتے ہو تم، اور اس میں معنی آ جاتے ہیں جیسے مل کے مانگنا، جیسے باہم مشورہ کرنا، کسی کے ساتھ مل کے مشورہ کرنا، اسی طرح اس میں باہم کوشچن کرنا، مانگنا، بیہی واسطے جس کے، یا لیے جس کے، لیے تو نہیں، لام کے ساتھ لیے آتا ہے، بیہی جس کے واسطے سے یا جس کے نام پر، وا اور، الارحام رحم سے ہے، اور رحم جو ہوتا ہے یوٹرس کو کہتے ہیں، تو رحم سے پھر کیا بنتا ہے؟ رشتے، کیونکہ ایک ہی یوٹرس سے آپ دیکھیں کہ کتنے بچے جو ہوتے ہیں وہ آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں، تو ایک رشتہ داری بن جاتی ہے نا ان کی، سبلنگز جو ہوتے ہیں، تو وہ اب آپ کو اس سے یہ یاد رہنا چاہیے، الارحام رشتے، تعلقات، انا بے شک، اللہ اللہ، کانا ہے، علیکم تم پر، رقیبہ نگران۔ آیا نمبر 2، وا اور، آتو دے دیا کرو، الیتاما یتیموں کو، اموالہم مال، اینڈ پہ ہم ہے ان کا، وا اور، لا نہیں، تتبدلو تبدیل کرنا، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا چیز تبدیل کر دی، چینج کر دی، تو وہی معنی درمیان میں آپ کو دیکھیں وہ تتبدل جو نظر آ رہا ہے، واو الف اینڈ پہ پلورل کے لیے ہوتا ہے، اور تا شروع میں ہے، یہ تم کو ظاہر کرتا ہے کہ تم سب اس طرح سے ہے، تتبدلو تم بدل لو، الخبیثہ خبیث برے کو کہتے ہیں، تو برے مال کو، بالطیبی طیب پاکیزہ کہتے ہیں، پاکیزہ یا اچھے مال کے ساتھ، وا اور، لا نہیں، تأکلو تم کھاؤ، اموالہم مال ان کا، انہو مال ان کا، الا ملا کر، اموالکم مال اپنے سے، پہلے کیا تھا کہ مال ان کا، پھر آگے کیا ہے کہ اپنے سے، تو ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہیں کھاؤ، انہو بے شک وہ، کانا ہے، ہوبن گناہ کو کہتے ہیں، کبیرہ
بڑا۔ چلیے اب اس کی ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 174 آیات ہیں۔ اب تک ہم نے دیکھا تھا سب سے بڑی سورہ جو تھی سورہ بقرہ تھی، جو کہ قرآن کی سیکنڈ سورہ تھی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھی آل عمران، تو سورہ بقرہ کی آیات جو تھیں 286 تھیں، سورہ آل عمران کی آیات 200۔ اب یہ سورہ جو ہے اس کی آیات ہیں 174۔ مصحف میں ترتیب کے حساب سے یہ چوتھے نمبر پہ سورہ ہے۔ کیسے چوتھے نمبر پہ؟ سب سے پہلی سورہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ دوسرے نمبر پہ، سورہ آل عمران تیسرا، اور سورہ نساء چوتھا نمبر۔ یہ سورہ الممتحنہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ یہ سورہ جب نازل ہوئی تو اس وقت تک جنگ بدر اور جنگ احد ہو چکی تھی، اور جنگ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے۔ اس کی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ 70 مرد اگر شہید ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ 70 خاندان ہیں، 70 فیملیز ہیں، اور ہر فیملی کے اندر ان کے جو پیچھے رہ جانے والے لوگ تھے ان میں کون تھے سب سے زیادہ؟ ان کی بیوائیں، پھر اس کے بعد ان کے بچے۔ تو وہ بچے جو تھے وہ سب یتیم ہو گئے۔ اب اتنے سارے لوگ جب بچے ایک ساتھ جب یتیم ہوئے، بیوہ ہو گئیں عورتیں اتنی ساری، تو اس کے لیے کوئی تو سسٹم ایسا بنانا تھا کہ جس سے ان کی بھی ٹیک کیئر ہو سکے، ان کی حفاظت کا کوئی طریقہ ہو سکے، اور ان کی کون ان کا خرچہ اب اٹھائے گا۔ تو یہ سارا کچھ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بتایا۔ تو سورہ نساء کے اندر بہت سی چیزوں کی بات ہم دیکھیں گے، بہت سے احکامات بھی ہیں۔ یتیموں کا آپ دیکھیں گے اگلی آیت میں کہ یتیموں کے بارے میں خاص طور پہ اس میں بتایا گیا ہے۔ تو یہی ریزن ہے اس کی کہ جب آپ اس کا بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے سیکیور کر دیا، کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے، کہ جب وہ یتیم بچے جو ہوئے تو ظاہر ہے ان کا وارث بھی کسی کو بنانا تھا، اور ان کے کچھ احکامات بھی تھے کہ یتیموں کے حقوق کے بارے میں بھی۔ تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے کی آیات میں دیکھیں گے۔ سورہ کا سٹارٹ ہی جو ہوتا ہے، ہم نے دیکھا پہلی ہی آیت جو شروع کی تھی، یا ایہا الناس، ہوتا ہی حرف ندا سے، کہ ایک وارننگ سے، ایک اناؤنسمنٹ سے، جیسے کسی کو الرٹ کرنے کے لیے اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح یا ایہا الناس کے ساتھ اس سورہ کا آغاز کیا۔ اور یہ سورہ جو ہے، ایک یہ سورہ النساء اس سے سٹارٹ ہوتی، اسی طرح ایک اور سورہ ہے وہ بھی اسی طرح سٹارٹ ہوتی ہے یا ایہا الناس سے، اور وہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ حج، وہ بھی اسی طرح سے شروع ہوتی ہے۔ تو سورہ نساء جو ہے یہ شروع کے قرآن کے حصے میں آ جاتی ہے، اور جو سورہ حج ہے وہ قرآن کے دوسرے حصے میں آتی ہے۔ اب اس کو نساء کیوں کہا جاتا ہے؟ نساء تو ہم نے دیکھا کہ عورتوں کو کہتے ہیں، تو پھر اس سورہ کا نام یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ اس میں اکثر آنے والے جو احکامات ہیں وہ عورتوں سے متعلق ہیں، اور کسی اور سورہ میں کہیں پہ اتنے احکامات عورتوں کے بارے میں نہیں بتائے گئے جتنے کہ اس سورہ کے اندر بتائے گئے، اسی لیے اس کا نام ہی سورہ النساء ہے۔ اور اس کو چونکہ اس میں احکامات بہت زیادہ ہیں، اس سورہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ سورۃ النساء الکبریٰ ہے۔ اور کچھ اور بھی صورتیں ایسی ہیں جن میں احکامات ہیں عورتوں کے بارے میں بھی دیے گئے ہیں، یہ نہیں کہ اس سورہ کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے، اس سورہ میں سب سے زیادہ ہیں۔ سورہ الممتحنہ، سورہ الطلاق، اس کے اندر بھی عورتوں کے بارے میں احکامات ہیں۔ سورہ الطلاق جو ہے اس کو سورۃ النساء الصغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ صغریٰ کے معنی ہوتے ہیں چھوٹا، کبریٰ کے معنی ہوتے ہیں بڑا۔
تو ہم نے کہا کہ سورۃ النساء کا نام جو دوسرا سورہ نساء الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ بڑی عورتوں کی سورہ جس میں عورتوں کے بہت زیادہ احکامات ہیں، اور سورہ طلاق کو صغریٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی احکامات ہیں لیکن کم ہیں۔ اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورہ کے فضائل اور اس کی خصوصیات کیا ہیں، یعنی کہ امپورٹنس کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ میں تم سے یہ سورہ سننا چاہتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یہ اب سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ جس میں عبداللہ بن مسعود نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ پہ سورۃ النساء کی قرات کرو، یعنی کہ مجھے پڑھ کے سناؤ۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیا میں آپ پر پڑھوں، حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں اپنے علاوہ کسی اور سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے قرات کی حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، آیت نمبر 41 پہ، پھر کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کر آئیں گے۔ تو اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی آنکھوں سے آنسو جو تھے وہ جاری تھے سن کر۔ یہ سورہ جو ہے اس کو کہتے ہیں طوال صورتوں میں سے ہے، طوال طویل سے ہے، اردو میں طویل کہتے ہیں نا لمبے کو، بڑی، تو اسی طرح طوال صورتیں، اور طوال صورتیں جو ہوتی ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں؟ 7 ہوتی ہیں، ان کو 7 طوال کہتے ہیں، 7 لمبی صورتیں۔ اور بڑی ایک خوبصورت حدیث اس کے بارے میں ہے مسند احمد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تورات کی جگہ 7 ابتدائی طویل صورتیں دی گئیں، زبور کی بجائے 100 آیات والی صورتیں دی گئیں، انجیل کے بدلے مثانی دی گئی، اور مجھے مفصل صورتوں کے ساتھ فضیلت دی گئی۔ اب سبا طوال صورتیں جو ہے یعنی کہ 7 لمبی صورتیں، یہ سورہ البقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک ہیں، یہ 7 صورتیں۔ طوال صورتوں کو سیکھنے والا عالم کہلاتا ہے، اتنی امپورٹنس ہے ان 7 صورتوں کی، جو شروع کی 7 صورتیں ہیں کہ اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی ان کو سیکھ لیتا ہے وہ اس کو اسکالر کہا جاتا ہے، کہ اس نے ایک طرح سے ایسی ہے کہ جیسے سارا علم سیکھ لیا، کیونکہ سب چیزیں بیسک ان کے اندر آ جاتی ہیں۔ ان صورتوں کو اچھی طرح سے پڑھنا سیکھنا بڑے فضل والی بات ہے، اس لیے اس سورہ کو بھی بہت اچھی طرح ہمیں تھورولی پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، مذاق کے طور پہ نہیں کرنا چاہیے کہ جسٹ آئے سنے اور چلے گئے، بلکہ ان پہ فوکس ہونا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، ان صورتوں کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیں آج جو توفیق دی ہے کہ ہم ان 7 صورتوں میں سے آج ہم تیسری لمبی سورہ جو ہے اس کو کرنا جا رہے ہیں، تو لہٰذا ہر آیت کو اور ہر آیت کے حصے کو سمجھنا بھی ضروری ہے، تو اسی لیے انشاءاللہ ہم اتنا ہی لے کر چلیں گے جتنا ہم بآسانی پڑھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کی ابتدائی 7 صورتیں سیکھ لے وہ بہت بڑا عالم ہے۔ اب آیہ نمبر 1 کو ہم دیکھتے ہیں۔ اے لوگوں، اپنے اس رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور صلہ رحمی کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہاں پر جو ایک جان کا ذکر کیا گیا نا کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، تو وہ آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور پھر آگے کہا کہ انہی سے اس کا جوڑا بنایا ہے، تو انہی سے آپ کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وصیت مانو اور عورتوں سے بھلائی کرتے رہنا، کیونکہ عورت کی خلقت
پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی کے اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر یوں ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی، لہٰذا میری وصیت مانو اور ان سے اچھا سلوک کرو۔ شروع ہی آیت جو ہے یا ایھا الناس سے شروع ہوئی ہے، اور ہم نے اس کو دیکھا تھا کچھ پچھلے بھی لیسنز میں کہ اللہ تعالیٰ بہت سی جگہوں پر ایسے بھی بلاتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، وہاں پر پھر خاص طور پہ ایمان والے لوگوں کی بات ہوتی، مسلمانوں کی، کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے تمام انسانیت کو، کوئی ایک گروپ کو نہیں، کسی ایک خاص نیشن کو نہیں دیا جا رہا، بلکہ تمام انسانیت کو یہ حکم یہاں پر اب دیا جا رہا ہے، ان سب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ تو سورہ کے نازل ہونے سے لے کر قیامت آنے تک جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سب سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے، تو اسی لیے یہ خطاب تمام انسانیت کے لیے ہے، اور پھر ان کو بتایا کیا جا رہا ہے، سب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی عام طور پہ ڈرنے کے معنی میں آتا ہے، ڈرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی لفظی معنی جو ہیں بچنا بھی ہوتا ہے، بچنا کسی چیز سے، تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا یہ بھی آتا ہے۔ اس کے معنی اور جو ہیں کافی سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں، کہ جیسے اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچنا، اپنے آپ کو اوائڈ کرنا ان چیزوں سے۔ تقوی انسان کے تمام اعمال کی درستگی کا باعث ہے۔ تقوی ہوگا تو ہی ہم اپنی زبان کی حفاظت کر سکیں گے۔ اگر کسی کے اندر اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوگا تو وہ تو بالکل بھی احتیاط نہیں کرے گا نا کہ وہ کیا بول رہا ہے، جو بس زبان پہ آیا، جو منہ میں آیا، جو دل میں آیا اس نے بس بول دینا ہے۔ اس نے اس چیز کا نہیں دیکھنا کہ یہ بات کسی کو نقصان پہنچائے گی، کسی کو ہرٹ کرے گی۔ لیکن جب کسی کے دل میں تقوی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو وہ ایک ایک لفظ اپنی زبان سے نکالتے وقت سوچتا ہے کہ مجھے یہ بات کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ یہ بات کہنے کی وجہ سے کل کو میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں اور جواب دے ہوں تو میں کیسے جواب دوں گا اس چیز کا۔ تو یہ ہوتا ہے تقوی، جو آپ کو روک لیتا ہے ایسی چیزوں سے، کہ جو آپ کہنے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ایک دم سے آپ اپنا منہ بند کر لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کبھی کہ پہلے ہم لوگ کتنی بآسانی غیبت بھی کر لیتے تھے، مذاق میں جھوٹ بول دینا اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہم لوگ کیا کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اب ہمیں چیزوں کی اویئرنیس ہوئی، ہمیں سمجھ آئی کہ ہوتی کیا ہے، کیا چیز گناہ ہوتی ہے، کیا چیز منع ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کیا۔ اب کیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ چینج ہوتے ہیں تو اب آپ فرشتہ بن جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وی آر آلویز اسٹرگلنگ، ایوری ڈے از اے اسٹرگل۔ اپنے اندر ہم روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ آج کے دن کو ہم گزرے ہوئے کل سے بہتر بنائیں، اور جو آنے والا دن ہو اس کو ہم اپنے آج سے بھی بہتر کریں۔ تو ہم بہت سی چیزوں میں اب اس طرح سے آؤٹ سپوکن نہیں ہیں، بہت سی چیزوں میں ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ کبھی کسی کی غیبت کی بات ہو رہی ہو، بڑا آپ کے دل میں آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بات مجھے پتہ ہے، آپ اس کی بات بتائیں، کسی کو کریں، جیسے کہ وہ ماحول بھی ایسا چل رہا ہے، لیکن آپ اسی وقت اپنے آپ کو سٹاپ کر لیتے ہیں کہ نہیں، غیبت میں آ جائے گا، میں نے نہیں کرنا، گناہ ہوگا مجھے اس چیز کا۔ تو یہ جو آپ روک لیتے ہیں، اپنے آپ کو سٹاپ کر لیتے ہیں، یہ ہے تقوی۔ اور تقوی جو ہے اس سے انسان بہت سی اور بھی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے، اور یہ تقوی ہی ہے جس سے ہم دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان کی بھی پوچھ ہوگی۔ اور تقوی ہر نیکی کی بنیاد اور جڑ ہے، ہر گناہ سے بچنے کا راز ہے، اعمال کو خوبصورت بناتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری خفیہ ہر حال میں تقوی کی تلقین کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا کہ میں تمہیں خفیہ اور ظاہر ہر طور پر اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ کو جب یمن کی طرف روانہ کیا تو اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، حضرت معاذ نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ حسب استطاعت اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو، جب کوئی برائی کرو تو اسی وقت اس کی توبہ کرو، مخفی برائی کی توبہ مخفی انداز میں اور اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ انداز میں ہونی چاہیے۔ تو اس کے اندر 3 چیزوں کا ہمیں بتایا گیا ہے اس حدیث کے اندر، کہ 3 چیزیں نصیحت جو انہوں نے پوچھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نصیحت کریں، تو ان کو 3 چیزوں کی نصیحت کی ہے۔ یہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے، یہ چیز ہمارے لیے بھی ہے، تو اسی لیے اس کو غور سے آپ سنیں تاکہ ہم بھی اس پہ عمل کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور دوسری چیز کہ ہر درخت اور پتھر کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ تھرڈ، جب کوئی برائی کرو تو پھر اس کی توبہ اسی وقت آپ کر لیں، ساتھ ہی آپ توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی 6 گھڑی تک جو ہے 6-7 جو ہوتی ہیں تب تک اللہ تعالیٰ فرشتوں کو منع کرتے ہیں کہ وہ جب کوئی انسان گناہ کرے اس کو نہ لکھے، تو اتنی مہلت آپ کے پاس ہوتی ہے کہ جس میں اگر آپ توبہ کر لیں تو وہ گناہ آپ کے نامہ اعمال میں نہیں لکھے جاتے۔ لیکن اگر آپ وہ گھڑی ضائع کر دیں تو پھر وہ جب ونس آپ کے نامہ اعمال میں آپ کے گناہ لکھے گئے، پھر اب اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ کر لے اس چیز کی کہ آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا اس کا۔ اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ اس آیت نمبر 1 میں ہمیں جو بتایا جا رہا ہے وہ ہے رشتہ داریاں نبھانا، اور وہ کیا ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، صلہ رحمی کہتے ہیں اس کو۔ تو رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو ان چیزوں کے معاملے میں۔ تو صلہ رحمی کی تاکید اور فضیلت کیا ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے بہترین سلوک کرنا بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اور ان تعلقات کا بگاڑنا، خراب کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم رحمان سے نکلا ہے، اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے قطع کرے گا میں اسے قطع کروں گا، بخاری کی روایت ہے یہ۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ فراغی رزق کا نسخہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہم اپنے رزق کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں وہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراغی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو 2 چیزیں ہیں جس سے انسان کی جو رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے، صلہ رحمی۔ تو اب آپ دیکھیں، ہم نے دیکھا تھا کہ عمر کا تو ہمیں پتہ ہے نا کہ انسان کی عمر فکسڈ ہے، جتنا اللہ نے وقت کسی کو مہلت دی ہے، جتنی دیر کے لیے وہ دنیا میں آیا ہے وہ اتنی ہی دیر رہے گا۔ صلہ رحمی جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر لمبی کر دیتے ہیں، اور اسی طرح اس کے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ فراغت کرتے ہیں۔ فراغت مین کہ اس کے رزق میں برکت پڑ جاتی ہے، رزق اس کا وسیع ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہوا تو رحم نے کہا کہ اے اللہ، قطع رحمی سے تیری پناہ طلب کرنے کا یہی موقع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ میں اسے ہی ملاؤں جو تجھے ملائے اور اسے توڑوں جو تجھے توڑے؟ تو رحم نے کہا کہ ہاں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری یہ بات منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو دلیل کے طور پہ یہ آیت پڑھ لو، کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تیری یہ بات منظور ہے، تو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر چاہو تو دلیل کے طور پہ یہ آیت پڑھ لو، سورہ محمد کی آیہ نمبر 22۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلے کے طور پہ رشتہ ملانے والا نہیں بلکہ رشتہ ملانے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اس سے ملائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، کیونکہ اس سے ہمیں یہاں کیا پتہ چل رہا ہے
کہ بدلے کے طور پہ رشتہ ملانا، کہ ادلا بدلا، کہ دوسرا آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ بھی اس کے ساتھ اچھے ہیں، تو یہ صلہ رحمی میں نہیں آتا. یہ آپ اس کو نہیں کہتے رشتہ ملانا، بلکہ رشتہ ملانے والا تو وہ ہے، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے ملائے. یعنی کہ آپ اپنے ایسے رشتہ داروں کے ساتھ ملیں جو آپ سے ملنا نہیں چاہتے، جو آپ کے ساتھ کٹ آف کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ کٹ آف کیے ہوئے ہیں. تو جب آپ ان کے ساتھ جا کر بات کرتے ہیں، ملتے ہیں، یہ ہے صلہ رحمی. اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ فیملی کا ہی بندہ ہے، بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے، آپ کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، وہ آپ کو فون کرتا رہتا ہے، آپ سے وزٹ بھی آپ کو کرتا ہے، اور ان ٹرن پھر آپ بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کرتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صلہ رحمی میں نہیں آتا، یہ رشتہ داری کو جوڑنے میں نہیں آتا. وہ آتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ملیں جو آپ سے ملنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ایسے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے نا، کہ آپ نے جسٹ ایک بندہ آپ سے ان کنیکشن ہے، آپ اس سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ سے کر رہا ہے، تو اس میں کیا ہوا؟ اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو جنت کے حقدار ہوں؟ آپ ایسے بندے کے ساتھ بات کر کے دیکھیں، خاندان کا کوئی بندہ جس سے آپ کی ناراضگی چل رہی ہے، جو آپ کو حقارت سے دیکھتے ہیں، جو آپ کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے. اب ایسے بندے کے پاس آپ کو جانا پڑے تو کیا آپ کا دل کرے گا؟ آپ کسی گیدرنگ میں اس کو دیکھتے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ کے منہ سائڈ پہ کر لیتے ہیں، تو کیا آپ ایسی بندی کے پاس جا کے بیٹھنا پسند کریں گی؟ آپ کہیں گی کہ پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے، اگر اس کو میرے سے ملنے کا شوق نہیں تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں کہ میں اس سے بات کروں، کیسے اس نے مجھے دیکھ کے منہ پھیر لیا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ایسے بندے کے ساتھ بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر ہماری ایگو ہوتی ہے، ایگو کی وجہ سے ہے، اور ہم اپنے آپ کو جھکا ہوا دیکھ نہیں سکتے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس نے آپ کو دیکھ کے منہ پھیر لیا، آپ پھر بھی اٹھیں اور آپ نے جا کر اس کے پاس اس کو سلام کیا. آگے سے وہ جواب دے یا نہ دے یہ بات کی بات ہے، لیکن آپ اٹھ کے گئے اور جا کر آپ نے اس کے ساتھ سلام دعا کی، چاہے اس نے آپ کو جواب دیا یا نہیں دیا، آپ نے صلہ رحمی کر لی. یہ ہے صلہ رحمی کہ آپ اس کے پاس اٹھ کے جو گئے، کیونکہ آپ کا بھی ظاہر سی بات ہے دل تو نہیں چاہ رہا ہوگا نا، لیکن چونکہ آپ نے یہ حدیث پڑھی ہوئی تھی اور آپ کو پتہ تھا کہ مجھے اس طرح کروں گی تو مجھے جنت ملے گی، اور وہ جو آپ نے اپنے ایگو کو کرش کیا اس وقت، تبھی آپ پہنچی ہیں نا اس کے بعد. یہ وہ چیز ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جاتی، جب آپ اپنی نفس کو کنٹرول کرتی ہیں، اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرتی ہیں، اس چیز کو کہ میں کیوں کروں، میں ہی کیوں کروں، میں نے نہیں کرنا، عدلے کا بدلہ. یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ نے جب کرش کر دیا اپنی ایگو کو، اٹھ کے اس کے پاس گئے ہیں، یہ چیز آپ کو جنت کی حقدار بناتی ہے، اسی لیے اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے. اب اس چیز کو اگر آپ کمپیئر کریں اس سے کہ جب آپ کے رشتہ دار آپ کے جن سے آپ کی بڑی اچھی لیک ہوتی ہے، اب آپ نے گیدرنگ میں دیکھا وہ کسی ایک ٹیبل پہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آرام سے جا کے اس کے پاس جا کے سلام دعا کر لیں گی، آ جائیں گی. آپ کو کوئی ایفرٹس کرنے پڑے، آپ کو کوئی اپنی ایگو کو کرش کرنا پڑا؟ کچھ نہیں کرنا پڑا نا. تو اسی لیے یہ صلہ رحمی میں نہیں آتی، یہ چیز اس طرح سے یہ رشتے جوڑنے میں نہیں آتی. ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے کہا کہ میرے کچھ قریبی ہیں، یعنی کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے حوصلے سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جاہلوں کا سا برتاؤ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہی ہے جو تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، برننگ کول ہوتا ہے نا، جیسے کہ آپ اس کے منہ میں یہ ڈال رہے ہیں. اور جب تک تم اس حال پر قائم رہو گے ان کے مقابلے میں، اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک مددگار رہے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سیدہ اسماء رضی اللہ کہتی ہیں کہ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش سے صلح تھی، اس دوران میری ماں میرے پاس آئی اور وہ اسلام سے بے رغبت تھی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کیا میں اس سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اس کو لکھ لیں۔ یہ چیزیں جو بتائیں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے بھی پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو مجھے جنت میں لے جائے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کی عبادت کرو، نمبر 2 اس میں ذرا بھی شرک نہ کرو، نمبر 3 نماز قائم کرو، نمبر 4 زکوٰۃ ادا کرو، نمبر 5 صلہ رحمی کرو۔ تو یہ 5 کام اگر کر لے گا کوئی بھی تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں کہ اللہ اسے دنیا میں بھی فوراً سزا دے اور اس کے ساتھ ہی آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب بطور ذخیرہ رکھے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ تو یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ گناہ جن کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک جگہ سزا مل گئی اب دوسری جگہ کی ختم ہو گئی۔ تو وہ گناہ جن کی سزا آپ کو دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی جا کے ملے گی، ان میں سے وہ 2 جو ہیں وہ ایک بغاوت اور ایک قطع رحمی، رشتہ داریوں کو توڑنا۔ رقیب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، یہ آیت اینڈ ہو رہی ہے نا جس پہ کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تو رقیب کیا ہوتا ہے؟ رقیب ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں آگاہ، محافظ اور جاننے والا، یعنی کہ آگاہ ہونا، کوئی ایسا جو آگاہ ہے، اویئر ہے، محافظ ہے اور جاننے والا ہے۔ رقبہ کہتے ہیں کسی چیز کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام اقوال اور اعمال پر سخت نگرانی کر رہا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، آیت نمبر 1، کہ اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو اپنے خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ خطبہ دیتے تھے، خطبہ حاجت کہتے ہیں جسے، تو وہ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اور شادی کے بیاہ کے موقع پر یا کسی اور اہم موقع کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو خطاب کرتے تو 3 آیتیں پڑھا کرتے۔ ان میں سے پہلی آیت تو یہی والی ہوتی تھی، سورہ نساء کی فرسٹ آیت۔ آیت نمبر 2، اور یتیموں کو ان کے مال واپس کر دو اور ان کی کسی اچھی چیز کے بدلے انہیں گھٹیا چیز نہ دو، نہ ہی ان کا مال اپنے مال میں ملا کر خود اس سے کھانے کی کوشش کرو، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اس سورہ میں جن حقوق العباد کا ذکر ہے ان میں سب سے پہلا حکم جو یہاں پہ دیا گیا وہ یتیموں کے بارے میں ہے۔ اور یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو چکا ہو، جو اس کی کفالت کرتا تھا، یعنی کہ یہ بچہ ڈیپینڈنٹ تھا اپنے باپ کا۔ اور نابالغ بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ جب کوئی بچہ پیوبرٹی میں آ جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو یتیم نہیں کہتے۔ اور وہ بچہ بھی، کیونکہ جو بالغ نہیں ہوتا وہ بچے اپنی ضروریات کا خود خیال نہیں رکھ سکتے، کچھ ارن نہیں کر سکتے، خود اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکیں، فیملی کو سپورٹ کر سکیں۔ تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں جو پیوبرٹی میں ابھی نہیں آئے ہوتے اور ان کا باپ فوت ہو جائے تو وہ یتیم کہلاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہاں پر کہ جب وہ اپنی پیوبرٹی کو پہنچ جائیں تو اور ان میں پیوبرٹی کو تو پہنچ جائے لیکن ان میں شعور بھی آ جائے، ان میں رشد آ جائے، تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اور ہم سب کو چاہیے، اس سے جو لیسن ہمیں ملتا ہے نا بہت بڑا، کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یتیموں کا احساس کریں اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو عزت دیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انڈیکس فنگر، یہ شہادت کی جو انگلی ہے، اور مڈل فنگر، درمیانی فنگر جو ہے، دونوں کو
ذرا کھول کر اشارہ کیا، یعنی کہ دونوں انگلیوں کو تھوڑا سا کھول کے اشارہ کیا کہ اس طرح سے میں اور وہ بندہ جو ہے کہ جنت میں ہوں گے جس نے کسی یتیم کی پرورش کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس نے کسی اپنے اور اپنے جیسے یتیم بچے کو اپنے گھر رکھ لیا یہاں تک کہ اللہ اسے غنی کر دے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے کہ جب تک کہ وہ اس کی مدد سے مستغنی نہیں ہو جاتا، یعنی کہ جب تک کہ وہ خود کمانے نہ لگ جائے، تو ایسے کے لیے بھی یقینی طور پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، جیسے کہ وہ نمازی جو نماز سے نہیں تھکتا، یعنی کہ وہ ہر وقت نماز ہی پڑھتا جائے تو اس کو اس طرح کا درجہ ہو سکتا ہے، اور ایسا روزے دار کہ جو کبھی روزے سے ناغہ نہ کرے۔ تو جو بھی کوئی بندہ بیوہ اور کسی مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرے گا تو وہ اسی طرح ہی ہوگا۔ تین چیزیں اس میں جو بڑی امپورٹنٹ بتائی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ جہاد کے لیے نکلا ہے، اور دوسرا وہ نمازی جو نماز پڑھتے ہوئے نہ تھکے، ہر وقت ایکسٹرا نوافل پڑھتا ہی جاتا ہے، اور پھر تیسرا ایسا کہ جیسے جو بندہ روزہ رکھے، لگاتار روزے رکھے۔ یتیم کی کفالت، اب یہ ایک کوشچن آ سکتا ہے کہ یتیم کی کفالت ہے تو کب تک کریں نا اس کو؟ اگر آپ کسی کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں، کوئی یتیم بچہ ہو گیا ہے تو کب تک اس کی ٹیک کیئر کریں گے آپ؟ تب تک آپ اس کی ٹیک کیئر کریں گے جب تک کہ وہ بے نیاز نہ ہو جائیں۔ بے نیاز مہین کے جب تک کہ وہ خود کمانے کے قابل نہ ہو جائیں تب تک آپ ان کی کفالت کریں گے، اور پھر جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ ان کو اتنی سمجھ، اتنی عقل ان کے پاس آ جائے کہ وہ صحیح ڈیسیژن کر سکیں، پھر آپ کے پاس اگر ان کے ماں باپ کی کوئی وراثت ہے، جو مال ان کے ماں باپ چھوڑ کے گئے ان کے لیے، پھر آپ نے وہ مال ان کے حوالے کر دینا ہے۔ اور ساتھ یہاں پہ خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہ ہو کہ تم خبیث کو طیب سے مت بدلو، یعنی کہ تمہارا مال جو آپ کا اپنا مال ہے اس کو ان کے مال کے ساتھ مکس مت کرو، کیونکہ یتیم کے مال سے عمدہ چیز لے کر انسان اپنی پرانی خراب چیز جو ہے وہ اس کو نہ دے، اپنا مال دے کر اس کے مال کو نہ لو۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بہت برا کہا ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور بلکہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہو کانا ہوبن کبیرہ، کہ بلکہ یہ تو بہت ہی بڑے گناہ والی بات ہے۔ ہوبن جو ہے یہ کہتے ہیں ایسے گناہ کو جس کا تعلق فیملی سے ہو، ایسا گناہ جس سے بعد میں انسان کو نا ڈانٹ پڑے خوب، جیسے بچے ہوتے ہیں نا، ماں باپ نے کوئی بات کہی، کوئی چیز کہی، یا آپ نے کوئی کام ایسا غلط کر دیا، کوئی بہت ہی غلط آپ نے کام کیا جس کے بعد پھر دیکھا ہے کہ کتنی ڈانٹ پڑتی ہے ماں باپ سے، تو ایسا کام، ایسا گناہ جو فیملی سے تعلق رکھتا ہو کہ اس کے کرنے سے فیملی سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ڈانٹ بھی پڑے خوب، یہ اس قسم کی معنی اس کے ہوبن کے اندر آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں 2 ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں، اور وہ 2 ضعیف کون ہیں؟ ضعیف یعنی کہ کمزور، ایک یتیم اور ایک عورت کا، تو یہ 2 چیزوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں ان کا حق مارنا حرام کرتا ہوں، یتیم اور عورت کا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی دیکھیں، اس میں یہ لیسن جو ہے کہ یتیم کا ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ حق نہ کہیں سے بھی مارا جائے، بلکہ یتیموں کی پرورش کرنی چاہیے، یتیموں کی ٹیک کیئر کرنی چاہیے، اور عورتوں کے معاملے میں بھی بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.